ذرا تصور کریں، آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں جمہوریت اور آمریت کے درمیان مسلسل کشمکش جاری ہے۔ عوام بڑی امیدوں کے ساتھ اپنے ووٹ سے حکومت منتخب کرتے ہیں، لیکن پھر اچانک ایک دن سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اسمبلیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں، آئین معطل کر دیا جاتا ہے، اور ایک وردی میں ملبوس شخص ٹی وی پر آ کر اعلان کرتا ہے کہ ملک کی باغ دوڑ اب اس کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان کی تاریخ ایسے ہی حیران کن موڑ لیتی رہی ہے۔ جہاں جمہوریت نے جب بھی پنپنے کی کوشش کی، مارشل لاء نے آ کر اس کا راستہ روک دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان میں مارشل لاء بار بار کیوں لگایا گیا؟ کیا یہ واقعی ملک کی بہتری کے لیے تھا یا صرف طاقت کے حصول کا کھیل؟ کیا فوج نے ہر بار مداخلت ناگزیر حالات میں کی یا یہ ایک طے شدہ حکمت عملی تھی؟ اور سب سے اہم بات، مارشل لاء نے پاکستان کی سیاست، معیشت اور عوامی شعور پر کیا اثرات ڈالے؟ پاکستان کی تاریخ میں 4 براہ راست مارشل لاء لگائے گئے، مگر فوجی اثر و رسوخ کبھی ختم نہیں ہوا۔ 1958، 1969، 1977 اور 1999 میں مارشل لاء تو لگا، لیکن ان کے علاوہ بھی کئی بار فوج نے سیاسی معاملات میں دخل اندازی کی۔ پاکستان کی سیاست میں اکثر سویلین حکومتیں کمزور کر دی گئیں، منتخب وزرائے اعظم کو ہٹایا گیا اور جمہوری تسلسل کو بار بار توڑا گیا۔ پاکستان کو آزادی ملے ابھی صرف 11 سال ہی ہوئے تھے جب 1958 میں پہلا مارشل لاء لگا۔ اس وقت ملک میں سیاسی عدم استحکام تھا، کئی وزرائے اعظم بدل چکے تھے اور حکومت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اسکندر مرزا، جو اس وقت پاکستان کے صدر تھے، نے فوجی مداخلت کا فیصلہ کیا اور جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ لیکن صرف 20 دن بعد ایوب خان نے خود ہی اسکندر مرزا کو اقتدار سے بے دخل کر کے ملک پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ ایوب خان نے بنیادی جمہوریت کا نظام متعارف کرایا، جس کے تحت عوام کے پاس براہ راست ووٹ کا حق نہیں تھا، بلکہ بلدیاتی سطح کے نمائندے صدر کا انتخاب کرتے تھے۔ ان کے دور میں صنعتوں کو فروغ ملا، بڑے ڈیم بنے اور زراعت میں اصلاحات کی گئیں، مگر ساتھ ہی ساتھ سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اپوزیشن کو دبایا گیا اور آزادی اظہار کو محدود کر دیا گیا۔ 1965 کی جنگ کے بعد جب معیشت پر دباؤ بڑھا اور عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا، تو ایوب خان کے خلاف تحریک شروع ہو گئی۔ 1968 میں ملک بھر میں مظاہرے شروع ہوئے، جو بالآخر 1969 میں ایوب خان کے استعفے پر آ کر رکے۔ مگر جمہوریت بحال ہونے کے بجائے ایک اور فوجی حکمران جنرل یحییٰ خان نے اقتدار سنبھال لیا اور ایک بار پھر مارشل لاء نافذ ہو گیا۔ یحییٰ خان کے دور میں 1970 کے عام انتخابات ہوئے، جو پاکستان کی تاریخ کے پہلے شفاف انتخابات کہے جاتے ہیں۔ ان انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں واضح اکثریت حاصل کی، جبکہ مغربی پاکستان میں بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی۔ لیکن فوجی قیادت نے شیخ مجیب کو اقتدار دینے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں بغاوت شروع ہو گئی۔ یحییٰ خان کے دور میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ سقوط ڈھاکہ پیش آیا۔ دسمبر 1971 میں بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ اس شکست کے بعد فوج نے یحییٰ خان کو اقتدار سے ہٹا کر ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار دے دیا، اور یوں پاکستان میں ایک بار پھر سویلین حکومت قائم ہو گئی۔ لیکن بھٹو کی حکومت زیادہ دیر تک نہ چل سکی۔ 1977 میں جب ان کے خلاف احتجاجی تحریک شروع ہوئی تو آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء نافذ کر دیا۔ ضیاء الحق نے کہا کہ وہ صرف 90 دن میں انتخابات کرائیں گے، مگر یہ 90 دن 11 سال تک چلتے رہے۔ ضیاء الحق کے دور میں پاکستان میں اسلامی قوانین متعارف کرائے گئے، شریعت کو قانونی حیثیت دی گئی اور میڈیا پر سخت سینسرشپ لگا دی گئی۔ ان کے دور میں افغان جہاد شروع ہوا، جس میں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی۔ اس دور میں جہادی کلچر کو فروغ دیا گیا، جس کے اثرات آج بھی پاکستان محسوس کر رہا ہے۔
1988 में ज़ियाउल हक का तैयारा हादसे का शिकार हुआ और एक बार फिर जमहूरी हुकूमत कायम हुई। बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बनी, लेकिन क्या फौज वाकई सियासत से पीछे हट गई थी? हकीकत यह है कि पस पर्दा असर रसूख बरकरार रहा और सियासी मामलात में फौजी क़यादत का अमल दखल जारी रहा। 1999 में उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को बरतरफ कर दिया, मगर फौज ने उल्टा नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ करके इख्तिदार संभाल लिया। परवेज मुशर्रफ ने 2001 में खुद को सदर मुकर्रर कर लिया और 2002 में रेफरेंडम करा के मजीद 5 साल के लिए अपने इख्तिदार को तूल दिया। उनके दौर में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शमूलियत इख्तियार की, जिसके असरात आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। सन 2007 में मुशर्रफ के खिलाफ वकला तहरीक चली, जिसमें चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए एक जबरदस्त तहरीक उठी। अवामी दबाव बढ़ा तो मुशर्रफ को 2008 में इख्तिदार छोड़कर मुल्क से बाहर जाना पड़ा और यूं एक और मार्शल लॉ का खात्मा हुआ। मार्शल लॉ के दौरानिये ने मुल्क में तवील मुद्दती तरक्की के बजाय अदम इस्तेहकाम पैदा किया। जमहूरी हुकूमतों को हमेशा गैर मुस्तहकम रखा गया, सियासतदानों को करप्ट और नाअहल करार दिया गया और अवाम में ये सोच पैदा की गई कि फौज ही वाहिद मुनज़्ज़म इदारा है जो मुल्क चला सकता है। यही वजह है कि आज भी जब मुल्क में सियासी बहरान आता है तो कुछ लोग मार्शल लॉ को एक हल के तौर पर देखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मार्शल लॉ के असरात ने पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस से दोचार किया। जमहूरी इदारे कमजोर हो गए, सियासतदान फौजी हिमायत हासिल करने के लिए कोशा रहे और मईशत भी गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार हो गई। पाकिस्तान में सियासत आज भी मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं है। हर हुकूमत को गैर मरई कुव्वतों का सामना रहता है और सियासतदानों को इख्तिदार में रहने के लिए मखसूस ताकतों से ताल्लुकात बेहतर रखने पड़ते हैं। इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत कभी मजबूत ना हो सकी। तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ का बाब हमेशा के लिए बंद हो चुका है या फिर तारीख खुद को एक बार फिर दोहराएगी? आपकी राय क्या है? क्या पाकिस्तान में दोबारा मार्शल लॉ लग सकता है या फौज का किरदार कम हो रहा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार एक और अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।